کہانی کا عنوان ان پڑھ قسط نمبر 1۔ وہ کھانا پکا کر ساتھ ہی تیزی سے کچن صاف کر رہی تھی۔ گنگناتے ہوئے وہ امی کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ اس نے والدہ کی طرف دیکھا جو موبائل کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کافی گمسم لگ رہی تھی۔ تمہاری چچی کی کال تھی۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ خیریت ہے؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندانہ انداز میں پوچھا تھا۔ تمہاری سہیلی کی منگنی ہے، امی نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ رملہ کی؟ کہاں؟ کس سے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا تھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ وہ شخص نہ ہو جو متوقع تھا۔ کس سے ہوگی؟ ظاہر ہے وہی نکھٹو کاشف، امی نے دکھ سے کہتے ہوئے اسے دیکھا اور ذروہ کو اپنا آپ ایک دم آگ میں گرتا محسوس ہوا۔ امی یہ غلط ہوا، اس کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بیٹا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ امی نے غمگین انداز میں کندھے اچکائے۔ چچی کو تو کم از کم اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے امی، وہ شخص اس کے بالکل بھی لائق نہیں ہے۔ کہاں میری پھولوں جیسی دوست رملہ، اور کہاں وہ دنیا جہاں کا نکھٹو کام چور کاشف۔ اس کا روم روم چل رہا تھا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دے۔ وہ کیا کر سکتی ہے؟ شاید یہی قسمت تھی۔ امی نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انہوں نے زبردستی قسمت بنائی ہے، میرا بس چلے تو میں اس کاشف کا دماغ پھوڑ دوں۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیٹا یوں گھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ اس کی قسمت اچھی کرے، امی نے اسے تسلی دی، جبکہ وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلی گئی۔ ذروہ اور رملہ بچپن کی دوستیں تھیں، وہ اس کی چچی کی بہن تھی، سو یہ دوستی مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ رملہ کی فیملی کافی تنگ ذہن تھی اور اس کی کفالت چونکہ اس کے چچا کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا جو ان پڑھ کام چور تھا، جبکہ رملہ پڑھی لکھی، خوبصورت، سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ذروہ کو پہلے ہی شک تھا کہ شاید اس کی شادی کاشف سے کر دی جائے گی، مگر پھر اسے اتنا بھی یقین تھا کہ وہ یقیناً اپنے حق میں بولے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ امی میں رملہ سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا دھیان سے جانا اور اس کی حوصلہ شکنی نہ کرتی رہنا، نہ ہی اسے مزید بدگمان کرنا، کیونکہ وہ بیچاری کچھ کر تو سکتی نہیں۔ امی نے کچن سے جھانکتے ہوئے اسے سمجھایا تو اس نے سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ چادر کندھوں پر پھیلاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ چھت پر کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ جب سے منگنی کی تاریخ طے ہوئی تو اس کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ ہاں، کسی حد تک اس کی زندگی ختم ہی ہو گئی تھی۔ ایک کبوتر انتہائی اداس لگ رہا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب سے اس کا چچا زاد بھائی کے لیے ایک کبوتر لایا تھا تو یہ گمسم اور چپ چاپ سا رہا کرتا تھا۔ نہ اس نے کبھی اسے باقی کبوتروں کی طرح کھیلتے اور خوش ہوتے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی سرگرمی میں حصہ لیتے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ان کبوتروں کو یہاں پر کہ وہ ان کی بولی بھی جیسے سمجھنے لگی تھی۔ اس نے اس کبوتر کو باہر نکالا۔ اڑ جاؤ، اس نے ٹیرس کی ریلنگ پر اس کو رکھتے ہوئے جیسے اجازت دی تھی، مگر وہ جیسے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری زندگی بالکل تم جیسی ہونے والی ہے، جیسے تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو، مگر تم نہیں چاہو گے کہ جاؤ گے بھی تو کہاں؟ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ میں بھی جب ایک بار قید ہو جاؤں گی تو پھر چاہے جو مرضی ہو جائے مجھے وہاں ہی رہنا ہوگا، پھر چاہے میں روز مروں جیوں، مگر میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ شاید مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے کہ میرے ساتھ بھی تمہارے والا حال ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سمندروں کا پانی جمع ہو رہا تھا اور وہ بامشکل پلکوں کی مدد سے اس پانی کو باہر اچھلنے سے روک رہی تھی۔ تبھی اسے پیچھے سے کسی نے حق کیا تھا۔ وہ پہلے چونکی تھی،
مگر پھر اس مہربان لمس کو پہچان گئی تھی۔ سروا، وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، جبکہ سروا بھی بس رو رہی تھی۔ یہ دوستی بھی کس قدر عجیب رشتہ ہوتا ہے نا، کہ آپ بنا کہے بنا سنے ہی دوست کا غم بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے کیوں نہیں بتایا، کمینی آ رہی ہو؟ رملہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے شکوہ کناں انداز میں کہا تھا۔ خواہ مخواہ میں اتنا ایموشنل کر دیا، اس نے خفگی سے مزید کہا تو ضربہ نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ تم نے بھی تو اتنی بڑی بات نہیں بتائی نا، ضربہ نے بھی شکوہ کیا۔ فون خراب تھا میرا، اور ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ تمہیں علم ہو جائے گا، رملہ نے بھیگی آواز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیوں ہاں کی تم نے؟ ماں کی نصیحتوں کو فراموش کرتے ہوئے وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ تو اور کیا کرتی ضربہ، میرے پاس کوئی اور آپشن تھا کیا؟ دکھ سے کہتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے تھے۔ اگر یہ رشتہ نہ طے ہوتا تو کتنے آپشن ہو سکتے تھے جو تمہاری زندگی سنوار سکتے تھے رملہ۔ تم مجھے بتا دیتی تو کچھ عرصہ تو اس بات کو روک سکتی تھی میں، ضربہ نے منڈیر پر بیٹھتے ہوئے افسوس کن انداز میں کہا تھا۔ ضربہ، یوں بیکار میں خون چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ پہلے سے طے تھا، اور اب یہ بات تاعمر کے لیے ہو چکی ہے، سو قبول کرنا زیادہ اہم ہے۔ رملہ نے اسے وہی بات سمجھائی جو پچھلے کئی دن سے وہ خود کو سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی دوسرے کو وہ بات سمجھانا بہت ہی آسان اور سہل لگتا ہے جو آپ خود کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ نہیں، چاہے یہ کتنا ہی عرصہ بعد کیوں نہ رکتی، چاہے کہیں سو ہی بہترین آپشن کیوں نہ آ جاتے، یہ سب ہونا تھا، بس جلد یا برید ہوتا، وہ اذیت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، ضربہ کی آواز دکھ سے بھیگ گئی تھی۔ اور کیا ڈیزرو کرتی ہوں، وہ جانے کیوں ہنستی تھی۔ شٹ اپ، ضربہ کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی۔ اچھا نہیں کیا تمہارے چچا اور ان سب نے تمہارے ساتھ، وہ انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اگر انہوں نے میری زندگی کا فیصلہ کر لیا تو یقیناً بہتر ہی کیا ہوگا، رملہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ او پلیز یار، پیار یہ پیار ہوتا ہے کہ اپنے نکھٹو اور ان پڑھ بیٹے کے سنگ تمہیں باندھ دیا؟ اپنی بیٹیوں کی تو شادی انہوں نے بہت اچھی جگہ کی ہے، ویسے تو تمہاری چچی اور تمہاری کزنز بڑا محبت کا دعویٰ کرتی ہیں تم سے، مگر یہاں بھی ثبوت دیتی نا، مجھے تم پر غصہ ہے کہ اگر انہوں نے تم سے پوچھا تھا تو تم انکار کر دیتی نا، ضربہ کی آواز غصے سے بلند ہو گئی تھی، چہرہ بھی غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ضربہ، یہ بات جھوٹ تو نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے بہت محبت دی ہے، والدین کی وفات کے بعد مجھ جیسی لڑکیاں درپدر ہو جاتی ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ برابری کی، مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ تعلیم دی، بہترین اوڑھنے پہننے کو دیا، سچ کہوں تو اتنے زیادہ احسانات تھے کہ میں کبھی بھی انکار کی جسارت نہ کر سکتی، رملہ نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دکھ سے اعتراف کیا تھا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔